Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 430, recorded by Mehendi Momin. 30th April 1998. Waisengar Khana Jamaat Khana Barnabi on the ethics of Islam according to Hazrat Imam's Farman. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. मोमिनों में कुरान शरीफ की दो छोटी सी आयतें पढ़ता हूँ, बाद में हम सलवात पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ताक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कौलन सदीदा। नबी सलामत मौलाना शाह करीम हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला के फरमानों में हम बहुत दफा एथिक्स ऑफ इस्लाम के लफ्ज सुनते हैं। इंग्लिश जबान के अंदर आप डिक्शनरी देखो, घर जाके देखना, एथिक्स का मतलब यह है द साइंस ऑफ मॉरल्स। मॉरलिटी दीन के साथ मिली हुई है। अगर हम किसी भी दीन के अंदर से मॉरलिटी निकाल दें तो वो दीन नहीं है बल्कि बदी है। दुनिया के अंदर खुदा ताला ने तमाम नबियों को ये चीज सिखाई कि लोगों को अच्छा बनने की तलकीन करो। तमाम इबादतें, तमाम हुक्म और मजहब के जितने भी आर्टिकल्स हैं, उनकी सारी बेस ये है कि इंसान पाक बने, अच्छा बने, नेक बने और खुदा की इस खुदाई के अंदर नेकी का फैलावा हुए। कुरान शरीफ के अंदर ओरिजिनली 4 दफा 6 लिखो 6666 आयतें थी। बाद में हजरत उस्मान के जमाने के अंदर जब यह कुरान इकट्ठा किया गया तो इसमें से बहुत सी आयतें मिला दी गई। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं। सूरतुल माइदा की जो 3री आयत है, आप उसको पढ़ो तो वो 4 आयतों की एक आयत बनी हुई है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं उसके अंदर। कुरान में 20 से ज्यादा आयतें तकवा के ऊपर है, और जिसको हम एथिक्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर, अरबी जबान का जो लफ्ज है वो है तकवा। तकवा का मतलब है परहेजगारी। तकवा का मतलब है बदियों से बचने की नियत और अमल। और तकवा का ये मतलब भी है कि हम खुदा को प्यार करते हैं तो हम उससे डरते हैं। अरबी प्यार करने में डर क्या? डर ये है कि जिसको मैं प्यार करता हूं वो नाराज ना हो जाए। कोई शेर और चीते का या सांप का डर, ऐसा डर नहीं। खुदा का जो डर है वो मोहब्बत में मबनी है, क्योंकि जो माशूक है, जो प्यारा है, हम उसको राजी करना चाहते हैं। मोहब्बत के उसूलों में ये उसूल ये है कि मैं अपने महबूब को राजी करूं और ये डरता हूं कि नाराज ना हो जाए। इसलिए बहुत सी कुरान के तर्जुमा करने वालों ने तकवा के नीचे खुदा से डरना लिखा है, मगर यह खुदा से डरना इस वजह से नहीं कि खुदा का कोई जालिम और सख्त है, मगर इस वजह से कि हम उसको नाराज करना नहीं चाहते, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। खुदा कहता है, ऐ ईमान वालों,
ابھی دیکھو قرآن شریف کے اندر بہت دفعہ خدا نے تمام دنیا کے انسانوں کو سمبودھ کے بلایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اس کے اندر ایماندار بے ایمان سب آ گیا، لیکن بہت دفعہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ابھی جو ایمان والے ہیں ان کو خدا یہ کہتا ہے کہ تم خدا کے فرمان پہ عمل کر کے اچھے بنو، نیک بنو، اور خدا کو ناراض کرنے سے ڈرو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کونو، ہو جاؤ، مع الصادقین، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ تم مل جاؤ، مطلب کہ سچے بنو، اچھے بنو۔ اور دوسری آیت میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تم بات کرو تو وہ بات کو پورا کرو، مطلب کہ قول کو پورا کرو، پرومس پورا کرو۔ آج کی اس دنیا کے اندر ہمارا کیریکٹر بگڑتا جاتا ہے، ہمارے مورلز گھٹتے جاتے ہیں، ہم لوگ زیادہ سوارتھی، سیلفش بنتے جاتے ہیں، ہم لوگ زیادہ اپنی خود ہی کی بات کرتے ہیں، دوسرے کا خیال نہیں کرتے، ہمارے اندر لالچ اور گریڈ بڑھتی جاتی ہے، کال دے کے بھول جاتے ہیں، جان بوجھ کے توڑ بھی دیتے ہیں۔ یہ ایمانداری کے خلاف ہے۔ ہمارے جو گنان ہیں، گنان کا جو لٹریچر، مولانا سلطان محمد شہزاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو گنان تم کو پیروں نے بنا کے دیے ہیں یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے، یعنی قرآن شریف کا یہ ایسنس ہے۔ اور ہمارے گنان پڑھو، بہت سے گنان ہم ادھر پڑھتے ہیں ہر روز، لیکن گھر پہ بھی پڑھو۔ 99% گنانوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ایتھکس کی بات کی ہے، کہیں نہ کہیں۔ سچ بولنا، بد نظری نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، کسی سے فریب نہیں کرنا، دغا بازی نہیں کرنا، ان تمام بدیوں کا ذکر کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پیروں نے ذکر کیا ہے۔ گٹ پاٹ کا ایک اوبھا گنان ہے، اس گنان کا ایک جو پاٹ ہے نا، وہ ہم پڑھتے ہیں، گنان پڑھے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم نے کبھی گنانوں کے اندر دھیان نہیں کیا۔ ہے جی چار پاڑی نے تمہیں پانچ جے وارو یہ بھی آچھی آچھی کرنی کباو جیرے ستنے سروری ہیں۔ چار پاڑو مطلب کہ چار پہ عمل کرو اور 5 کو چھوڑ دو۔ یہ 4 کیا ہے؟ ست، یعنی کہ ایمان پہ رہو۔ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان بگڑ جائے، ایسا کوئی قول منہ سے نہ نکلے کہ ہمارے اندر بے ایمانی کے آثار پیدا ہوئے۔ دوسری بات ہے صبوری، صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کی فیور میں ہو جاتا ہے۔ صبر اعلیٰ درجے کے ایتھکس میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاک مولا مرتضی علی، ہمارے پنجتن پاک، ہمارے تمام اماموں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، انہوں نے ظالموں کے سامنے صبر کیا، حالانکہ تمام طاقتیں تھیں ان کے اندر، صبر کیا۔ ہمارے تمام نبیوں کے جو حالات ہیں، سب کے نبیوں کے حالات تو نہیں ہیں، 1,24,000 نبی ہیں، مگر صرف 96 نبیوں کے حالات اور نام ہمیں ملتے ہیں۔ مگر آپ ان کے بھی حال دیکھو تو ان کے اندر وہ ایتھیکل چیزیں تمام کی تمام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد بنا کے رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اپنی وعظوں میں ایسی باتیں بہت میں نے ذکر کیا ہے۔ صبر کے اندر صرف پیشنس نہیں، ٹالرنس بھی صبر میں ہے۔ ایک آدمی جس کے اوپر کوئی سختی آ گئی، وہ وائلا وائلا مچاوے، شور مچاوے،
اس کی جگہ کبھی وہ صبر کرتا ہے تو خدا اس کے اوپر راضی ہوتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ تعالی فرمایا صبر ہماری میراث ہے. میراث کہتے ہیں ہیریٹیج کو، یعنی رسولوں سے، پیغمبروں سے، اماموں سے ہم صبر کرتے چلے آئے ہیں. اور یہ صابرین میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو ذکر کیا ہے تو ان کو صابرین کا سردار کہا ہے. نبی کریم نے جب اسلام کو ظاہر کیا یہودی بگڑ گئے، اور یہودیوں کا ہی طاقت اور راج تھا، جیسے کہ آج بھی یہودیوں کی جو ملکت اور دولت ہے ان کی وجہ سے وہ لوگ پاورفل ہیں اور ان کے اندر بڑی اچھائیاں بھی ہیں. جیسا کہ یہودی اپنے مذہب میں بڑے پکے ہیں، اور یہودی ہمیشہ، یہودی نے دکان کھولی تو یہودی کے پاس ہی وہ جائے گا. ان لوگوں کے اندر اس قسم کی بہت سی اچھائیاں جو ہمیں سیکھنی بھی چاہیے. تو یہودی بگڑ گئے. ان کو بڑا خطرہ لگا اس بات کا کہ ان کا جو مذہب اس وقت زیادہ پاپولر تھا، حالانکہ کرسچن بھی تھے لیکن کمزور تھے، تو وہ نبی کے دشمن ہو گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے یہودی. کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے اپمان کرتے تھے، بے آبروئی کر دیتے تھے. ایسی ایک بڑی مشہور بات یہ ہے کہ رسول اکرم کی عادت تھی کہ اپنے گھر سے نکلتے تھے، مسجد کو جاتے تھے، لیکن جب واپس گھر آتے تھے تو دوسرے راستے سے آتے تھے، اسی راستے سے نہیں آتے تھے. اور نبی نے کہا بھی ہے. ابھی اس کے اندر بھید کیا ہے آج میں وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیوں ایسا فرمان کیا کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ. چلو، نبی کریم جب دوسرے راستے سے آتے تھے تو وہ یہودیوں کا محلہ تھا. اب بائی چانس ایسا ہوا، روز تو نبی آتے تھے، لیکن ایک دن ایسا بنا کہ نبی کریم آ رہے تھے اور ایک بڈھی یہودن اوپر اپنے گھر کے اندر اس نے وہ جھاڑو نکالا اور کوڑا کر جو کچھ بھی گاربیج تھا وہ باہر پھینکنے آ رہی تھی. تو بالکنی میں دیکھا رسول پاک چلے آتے ہیں. اس کے دل میں نفرت جاگ اٹھی، کھڑی رہی. این جب یہ رسول اللہ اس کے چھپرے کے نیچے آئے اس نے اوپر سے یہ سارا گاربیج نبی کے اوپر پھینک دیا. رسول اکرم رحمت للعالمین اوپر منہ نہیں کیا، کھڑے بھی نہیں رہے، اسی طرح سے کوڑے کو جھٹک کے حضور چلے گئے. اور سب دکاندار جو یہودی تھے ہنسنے لگے. دوسرے دن پھر رسول اللہ آئے اور وہ یہودن کھڑی رہی. اس نے پھر کچرا ڈال دیا، کوڑا ڈال دیا. ایک مہینہ گزر گیا، نہ نبی تھکے نہ وہ تھکی. ایسا نہیں کہ نبی دوسری طرف سے چلے جاوے، لیکن اب اسی طرف سے نکلے، اس کی بالکنی کے نیچے سے. مہینہ ہو گیا. ایک دن نبی نکلے اور اوپر سے کوڑا نہیں گرا. حضور کھڑے ہو گئے. جیوں ہی کھڑے ہوئے تو یہ جو دکاندار تھا اس کی بالکنی کے نیچے، اس نے کہا محمد وہ بیمار ہے آج. ایسا؟ اس کو جا کے کہو میں آؤں اس کو دیکھنے کے لیے، مزاج پرسی کے لیے اور اس کے لیے دعا کرنے کے لیے. اس کا ہارٹ بند ہو گیا، یعنی مرا نہیں، میں کیسا ہوں، اس اکا بکا رہ گیا. شوق لگا. پھر بھی یہ اوپر گیا اور جا کو کہا او بڑھیا، وہ تو نے جس کے اوپر کچرا ڈالا وہ تیرے لیے دعا مانگنے آتا ہے، تجھے دیکھنے کے لیے آتا ہے. عربوں کے اندر بیمار پرسی کے لیے بیمار کو دیکھنے جانا بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی ایک قسم کی عزت دینے کی بات ہے. اور ہم کو کہا بھی گیا ہے رسول اکرم کی حدیثوں کے اندر کہ بیمار کو دیکھنے جانا ایک بڑی نیکی ہے. یہ ایتھک میں آتا ہے، مورل میں آتا ہے، گڈ مینرز میں آتا ہے، ایٹیکیٹ میں آتا ہے. وہ تو منع بھی نہ کر سکے، کیونکہ کوئی بھی عرب اگر کسی عرب کو کہے کہ میں تیرے گھر آتا ہوں وہ منع نہیں کرتا، بڑے عزت سمجھتا ہے. نبی کریم اوپر گئے، وہ چادر لے کے سوئی تھی مگر اٹھ بیٹھی. جو ہی رسول پاک نے اس کے روم میں قدم رکھا وہ پاؤں پہ گر پڑی اور رونے لگی. یا محمد، جس اللہ کو تو مانتا ہے اس کی قسم مجھے معاف کر دے. میں تیرا کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گئی. یہ ہے ایتھکس. رسول اکرم کو لوگوں نے بہت سی گالیاں دی، حضور ہنستے رہتے تھے.
ताइफ के लोगों ने पत्थर मारे रसूल अकरम को। अब रसूल की हिस्ट्री पढ़ो, आपको पता लगे। मौला अली की हिस्ट्री पढ़ो, हमारे इमामों की बातें देख लो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है आज मुझे ऐसा लगता है कि बेडरूम के अंदर टेनिस खेल रहा हूं। यानी सब्जेक्ट मेरा एथिक्स है और मैं छोटे से इस टाइम के अंदर क्या कह सकूं। मुफ्ती साहब को मैंने अर्ज की है कि हम इस सिलसिले को थोड़ा बढ़ावें। इसके ऊपर खुदा की कसम जमात खाने में खड़ा हूं, मुझे 1 घंटे की 100 वाजें कराओगे, मैं आपको एथिक्स के ऊपर 100 वाजें करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मुझे करनी है, कहने का मेरा मकसद ये है कि एथिक्स बहुत बड़ी चीज है। हमारी जिंदगी का हर पहलू एथिक्स के अंदर आता है, हर पहलू। मैं आपको इस मॉरल की एक बात करूं। उहद की लड़ाई हुई, इसमें पहले मुसलमान जीत गए मगर हथियार रख के लूट में पड़ गए। काफिरों ने देखा मुसलमानों ने हथियार रख दिए हैं, वो पलट के आए और खालिद बिन यजीद की सरकर्दगी के अंदर उन्होंने, मुसलमान तो लूट में पड़े थे, पीछे से उन्होंने जिस तरह गाजरें और मूलियां काटते हैं ऐसा घास काट दी उन्होंने। बेहिसाब मुसलमान मारे गए। इसके अंदर रसूलुल्लाह पे भी हमला हुआ, हुजूर के 2 दांत टूट गए। अब इस लड़ाई के अंदर बहुत से जख्मी हुए, बहुत से मारे गए और मुसलमान औरतें हाथ में पानी का जग छागल लेके और एक छोटा सा कप लेके पानी पिलाती थी। आवाज आई पानी, क्योंकि मौत बहुत गर्म होती है, मौत के वक्त तरस लगती है। तो ये दौड़ी उधर, उसके नजदीक पहुंची, जो ही घुटना टेक के पानी उसने डाला तो किसी बाजू में कोई और जख्मी ने आवाज लगाई पानी। तो इसने मुंह फेर लिया, ये सिपाही ने। कहता नहीं, पहले उसको पिलाओ। कहती है तू पी ले, मैं उसको देती हूं। कहता नहीं, पहले वो। कैसी मोहब्बत थी आपस में। जब उसके पास पहुंची तो ऐसा ही हुआ, उसको पानी पिलाने के लिए नीचे झुकी तो तीसरे ने कहा पानी, कहते उसको पहले पिलाओ। मौत के वक्त भी पानी दूसरों को हमने अपने ऊपर प्रेफर किया है, ये एथिक्स है इस्लाम के। और जब ये तीसरे के पास पहुंची, वो थोड़ा जरा दूर था, तब तक वो मर गया था। फातिहा पढ़ने के लिए टाइम नहीं था, ये वापस आई। जो सेकंड था उसके पास पहुंची, वो भी मर चुका था। इसको ऐसा हुआ वो पहले को पानी पिलाऊं, वो भी मर चुका था। वाह वाह, क्या स्पिरिट है इसकी। ये इस्लाम है और ये एथिक्स है जो बार बार हमारा मौला हमें कहता है कि एथिक्स ऑफ इस्लाम के ऊपर अमल करो। आज मैं कई बातें आपको कह सकता हूं, याद आ रही हैं, लेकिन क्या कहूं, हमारे गिनान भरे हुए हैं इन चीजों से, हमारे इमामों के फरमान भरे हुए इन चीजों से। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के खसूसी फरमानों के अंदर एक एक बात का जिक्र है, लेकिन हाजिर इमाम दुनिया भर ने ये समझ के कि हम इंटेलिजेंट हैं, एजुकेटेड हैं, हमको इशारे से कह दिया कि तुम एथिक ऑफ इस्लाम के ऊपर अमल करो। लेकिन मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह तो एक एक चीज का बयान करके गए हमारे सामने। ये जो 4 पाड़ों ने 5 ने वारो 4 सत, जैसा मैंने आपको कहा कि ईमान पे रहना, और ऐसा काम न होवे कि ईमान खराब हो जावे, सबूरी पे रहना, खमिया करना। खमिया का मतलब है टॉलरेट करना। किसी ने बुरा किया है, बदला मत मांगो, बख्श दो उसको, इसलिए कि तुम्हें बख्शने वाला भी कोई है कि अगर भी तुमने भूल की तो वो बख्श देगा, क्योंकि तुमने बख्शा है। टॉलरेंस, खमिया। और चौथी चीज है दया। दया यानी रहम, मर्सी। खमिया और चीज है, दया और चीज है। दया मतलब ये कि जो तुम्हारे से नीचे है उसके ऊपर रहम करो, उसका ख्याल रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सोता है और तुम खाना खा के सोए हो तो अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे से हिसाब मांगेगा कि तुमने क्यों अपने पड़ोसी को खाना न दिया। नबी करीम ने पड़ोसी के लिए कहा कि मुझे
ایسا لگتا ہے کہ شاید خدا کسی دن پڑوسی کو تمہاری ملکت میں بھاگیدار نہ بنا دے. مجھے پڑوسی کے لیے خدا نے اتنا بہت کہا ہے، کیونکہ پڑوسی آدھا بھائی ہے. بھلے وہ ہمارا بلڈ رشتہ دار ریلیٹو نہیں ہے، لیکن پڑوسی جو ہے وہ ہمارا بھائی کی طرح ہے. پڑوسی کا خیال رکھو، دونوں سائڈ میں پڑوسی کا خیال رکھو. پڑوسی کے لیے عزت کہی. نبی کریم رحمت للعالمین فرمایا کہ درخت مت کاٹو. یہ انوائرمنٹ والے آج جاگے ہیں 1400 برس کے بعد. کیا ان کو پتا کہ ہمارے نبی نے اسلام کے اندر ہم کو کیا کیا ایتھکس سکھائے ہیں، یہ مورل سکھائے ہیں، ایٹیکیٹ سکھایا ہے، اچھی باتیں سکھائی ہیں. نبی کہتے ہیں کہ درخت مت کاٹو. کسی نے کہا یا نبی وہ پھل نہ دیتا ہوئے؟ فرمایا سایہ تو دیتا ہے، شیڈ تو دیتا ہے. سوا کے سخت ضرورت ہوئے تو ہی کاٹو، وگرنہ جھاڑ مت کاٹو. اور اسی طرح سے انوائرمنٹ کے لیے بھی رسول اللہ نے، میں کیسی کیسی باتیں آپ کے سامنے کہہ سکوں. کھانا کھاتے کھاتے چاول کا ایک دانہ گر گیا، رسول اللہ نے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالا اور کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کا جو رزق ہے وہ اس کی بخشش ہے، وہ نعمت ہے. رزق کی بے ادبی نہ کرو، ویسٹ نہ کرو. روٹی کے ٹکڑا بچ جاوے تو یہاں تو ہم پھینک دیتے ہیں. امریکہ اور کینیڈا کے اندر جتنے ریسٹورینٹس ہیں نا، ان کا اگر ایٹھا جھوٹا جو بچ گیا ہے، ویسٹ جو گاربیج میں پھینک دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو اکٹھا کریں تو سارا ایتھیوپیا اس کے اوپر پل سکتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ بہت کھاتے ہیں. نہیں، کھانا اتنا نہیں کھاتے، ہم لے لیتے ہیں. جب یہ سگری دھام ہوتا ہے نا، تو سگری دھام کے اندر میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، پلیٹ بھرتے ہیں اوپر تک اور آدھی بھی کھا نہیں سکتے. اب یہ کتنی بری بات ہے. اگر یہ آدھا کھانا لے لے اور ضرورت پڑے تو دوسری دفعہ نہیں ہے، 10 دفعہ جاؤ، تھوڑا تھوڑا لو، 10 دفعہ جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن ہم لے لیتے ہیں، پھر ہم کھاتے نہیں، پھر وہ سب ہم گاربیج میں پھینک دیتے ہیں. یہ خدا کے رزق کی بے ادبی ہے اور یہ گناہ ہے اور اس کی سزا ہمیں ملتی ہے بہت دفعہ. تو اے مومنو، ایتھکس کے اندر پرومس پورا کرو، سچے رہو، ٹالریٹ کرو، دیاونت بنو، سخی بنو. اور میں یہ بھی کہہ دوں جاتے جاتے کہ وہ 5 چیزیں جو ہمارے پیروں نے منع کی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد. کام یعنی سیکس میں پڑنا، بدیوں برائیوں میں پڑنا، گناہ میں پڑنا، اپنی عورت کو چھوڑ کے دوسری عورت کی طرف یا اپنے مرد کو چھوڑ کے دوسری بدیوں کی طرف، جو آج ویسٹرن کنٹریز کے اندر بڑی سے بڑی چیز یہ ہے انسان کی سیکشول اٹریکشن اور پرومسکیٹی. دوسری چیز کرودھ ہے. کرودھ نارملی آپ بچے کے اوپر غصہ کرو، تھوڑا آنکھیں نکال کے زور سے بولو، وہ کرودھ نہیں. کرودھ یہ ہے کہ انسان ایسا غصے میں آ جاوے کہ مار دھاڑ کرے، توڑ پھوڑ کرے. اس کرودھ کو منع کیا گیا ہے. لوبھ یعنی آدمی لوبھیا بنے، سٹنجی بنے، گریڈی بن جائے. لوبھ برا نہیں، بہت برا ہے. موہ یعنی ٹیمپٹیشن، ہم مذہبی چیزوں کو چھوڑ کے دنیا کی ٹیمپٹیشن میں پڑ جائیں. اور مد کا مطلب ہے مغروری، بڑائی. یہ خراب چیزیں ہیں، ان سے مولا ہمیں بچائے اور اپنے فرمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے دے. مولانا حضرت امام ہم سب کو نیک توفیق دے دے، نیک ہدایت کی توفیق دے دے، بدیوں برائیوں سے بچنے کی توفیق دے دے، اپنے فرمانوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے. مولانا حضرت امام اپنی محبت میں رکھے، دوستوں سکریت میں پورا رکھے. صبح شام جماعت خانے آنا بھی ایتھکس کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے. مولا اس میں ہمیں کامیاب کرے. مولا اپنے عبادت میں، اپنی یاد میں، اپنی محبت میں رکھے. سکھی آباد رہو. مولانا حضرت امام آپ کی سب نیک امیدیں پوری کرے. عزت